انہوں نے پڑھے بھی یہ حقانیہ دارالعلوم حقانیہ سے ہیں. پہلی دفعہ ٹکراؤ کی سیاست کی ہے فضل الرحمان صاحب نے. 6 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں جلسہ جلسہ لوگ تھک گئے ہیں جی, لوگ تھک گئے ہیں. یہ تھکے ہیں نہیں تھکے اس کا مجھے نہیں پتا. اور یہ ایک سیاسی ہیوی ویٹ عمران خان سے لڑنے جا رہے ہیں, اور عمران خان جو ہے وہ سیاست میں کئی سوچیں رکھتا ہے. یہ تو بالکل ان کی ایک سٹیٹ فارورڈ سوچ تھی کہ جناب ہم سارا ملبہ منسٹری انٹیریئر پر پڑھنا تھا, ہم نے تو ان کو کہا جی ہم تو پورا ان کا پورا خیال رکھیں گے کہ ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ. جی شیخ صاحب, یہ آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب فرسٹ ٹائم ایسا کر رہے ہیں, مزاحمتی سیاست. کیا کوئی تیسرا پلیئر انٹرنل یا ایکسٹرنل ایسا ہے جو ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے, مس لیڈ کر رہا ہے, یا پھر وہ جو تیسرا پلیئر ہے وہ پاکستان میں ایک کیوس پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی, اور اس کے بعد پھر آگے یہ ان کے ٹارگٹ ہیں. تو کیا یہ جوا کھیل رہے ہیں یا بہوش و حواس یہ کام کر رہے ہیں؟ میں انٹرنیشنل فورسز پاکستان میں انتشار کرنا چاہتی ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان میں ایک عظیم فوج ہے. پاکستان کے ادارے اتنے ہائی پروفائل ہیں کہ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی ایم آئی اور 408 اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ پتہ نہیں, میں بعض کا سوچتا ہوں یہ رات سوتے بھی ہیں کہ نہیں سوتے. میں کئی دفعہ ایسی اپنی سیاسی سوچ میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ یار یہ گھر کس وقت جاتے ہوں گے, ان کا کوئی گھر ہے, ان کے کوئی بال بچے ہیں, کیونکہ ان کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنے جو ڈیسیژن ان کو اوپر سے ملتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. مجھے پوری ذمہ داری سے یقین ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور ان کو میں آپ کے پروگرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2.5-3 سے دیکھیں, اب آدھا سال ہمارا آدھا ٹینیور ختم ہو گیا. آج عمران خان صاحب نے پولیٹیکل پارٹی کے میٹنگ میں کہا کہ بھئی اب کام کرو, اب سارے وزراء کام کریں, اب سارے لوگ کام کریں, کیونکہ 2.5 سال دیکھیں عمران خان صاحب تو 2.5 سال کہتے ہیں, میرے حساب سے 1.5 سال ہی رہ گیا ہے. جس بندے نے کھاڑے میں اترنا ہو وہ تیل مالش لگانا شروع کر. ابھی میں جنازہ پڑھ کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, ایک راجی میرا دوست مر گیا. ورنہ الیکشن میں جاؤ دیکھیں پارٹی کی ووٹیں ہوتی ہیں, پارٹیاں ناراض نہ ہوں, لیکن کینڈیڈیٹ کی بھی اپنی حلقے میں 40-50 ہزار ووٹ ہونا ضروری ہے, جو اس کے آپ یہ کہیں کہ اس کی رائے عامہ کے بارے میں, اس کے پبلک ساری ووٹیں سڑکیں اور نالے اور سیوریج کی نہیں ہوتی. جی خان صاحب نے پرائم منسٹر نے میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے تازہ ترین جو ہدایات دی ہیں اپنی کیبنٹ ممبرز کو, وہ کیا ہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹرز اتنے ایکسپیرینس ہو گئے ہیں, اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں ان کا وزیر داخلہ ہوں, کہ ان کی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھی نظر ہے. آج جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کے جو سینئر لوگ تھے ان کو جو بات کہی وہ بڑی گہری بات تھی کہ دیکھیں بھائی آدھا عرصہ ہمارا گزر گیا ہے, ہمارے ہاں مہنگائی ہے, ہمارے ہاں مسئلے ہیں, ان کو حل کرنا ہے, اپنی ٹاپ پرائرٹی دے کے مسئلوں کو حل کریں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بہت سارے پروگرام آپ دیکھیں, بھوکا نہ سوئے, اساس نے 1 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو فنڈ کیا ہے کورونا میں, اور 2 ڈیم بنائے ہیں. آپ دیکھیں ایوب خان نے ڈیم بنائے تھے, اس کے بعد پہلی دفعہ ڈیم پہ کام شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے دور میں. ہم نے آتے سار ہی ہمیں ہدایت تھی, ہم نے آن لائن ویزا کیا ہے, اور آج ہم نے انٹیریئر منسٹری میں کیا ہے کہ یہ 8-8 10-10 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فارن میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امیگریشن میں, اس میں پاسپورٹ میں بھی, اور نادرا میں یہ واپس آنے کا نام نہیں لیتے. یا یہ نوکریاں چھوڑیں یا نئے آفیسر جائیں تاکہ لوگوں کو سہولت ملے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی افسر جو ہے میری منسٹری میں, یعنی جو میرے منسٹری کے نیچے ذیلی ادارے ہیں, ایف آئی اے ہو گیا, نادرا ہو گیا, پاسپورٹ آفس ہو گیا, امیگریشن ہو گیا, شیخ صاحب جو لوگ وہاں چھونی ڈال کے بیٹھے ہیں. کچھ انفارمیشنز بھی آپ کے پاس ہیں کہ حمزہ شہباز, نواز شریف, مریم نواز, اسحاق ڈار, ان کی کوئی ویڈیو لنک کال ہوئی اور وہ پکڑی گئی, اور پکڑے جانے کے بعد پھر اس میں کافی ایجنڈا منظر عام پہ آ گیا؟
صابر شاکر صاحب، آج کل اندر کی خبر آپ کے پاس ہوتی ہے. میں آپ کو صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب اچھا نہیں ہے ان کے خاندان میں. ان کے خاندان کی سیاست میں بظاہر ان کو جو بتا رہے ہیں یہی بتانا چاہیے کہ سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے. اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ اگر یہ ریزگنیشن کا فیصلہ بھی کرتے تو شاید سارے ممبر ریزائن بھی نہ کرتے. عباسی صاحب میرے دوست ہیں، وہ عباسی جو ڈپٹی سپیکر تھے، جی ہاں، ایبٹ آباد والے جو ہے، مرتضی، ان کے 2 لوگ جب استعفیٰ دے کے گئے تو وہ 2 دفعہ سپیکر صاحب کو ملے کہ ہم نے نہیں دیا یہ استعفیٰ. دیکھیں، اسمبلی کا ممبر بننا، لیڈر ہونا بہت آسان کام ہو جاتا ہے. آدمی آتا ہے، تقریر کرتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. لیکن ووٹ مانگنا، صابر شاکر صاحب، دنیا کا عام ایم این اے کے لیے سب سے مشکل کام ہے. ایسی باتیں الیکشن میں نکل آتی ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی باتیں نکال لیتے ہیں لوگ کہ لوگوں کے لیے، کینڈیڈیٹس کے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب انشاءاللہ رمضان ٹھنڈا گزرے گا اور غلام حسین صاحب اور آپ دونوں ٹھنڈے روزے رکھیں گے. کچھ کنجوی پینے کی ضرورت نہیں ہے اور دودھ سوڈا پیئے روزہ کھولتے ہوئے. اور انٹیریئر منسٹری بھی اللہ کرے اور ریلیکس ہو تاکہ شیخ صاحب، جی سر، اگلی بات، اور ہم ان کو، آپ کے صبح بھی میں نے کہا جی ہاں، کہ نواز شریف صاحب کو 24 گھنٹے میں ورکنگ ٹریولنگ ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار ہے جس وقت وہ پاکستان آنا چاہے. بالکل ٹھیک ہے. صحت، بیماری، زندگی، موت اللہ یہ بتائیں، پاکستان جب واپس آ جائیں گے، آپ ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں، پاکستان واپس آ جاتے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں ہم نہیں آنے دیں گے، یہاں پہ ان کی جان کو شدید ترین خطرہ ہے. واپس آتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جاتی عمرہ جائیں گے یا پھر آپ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے؟ واپس آئیں گے تو تب ان سوالوں کا جواب دوں گا نا میں آپ کو. میرے دیکھیں، اس کو ڈیل کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب، احتساب کے عمل کو. ایف آئی اے کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جو احتساب کا عمل ہے وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں. میں ان کو یہ پہلے دن ہی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف نے تو شکر کا سانس لیا ہے جو باہر گئے ہیں. سو یہاں پہ تو دیکھیں، میں نے بہت سارے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. لیڈر اتنا بہادر نہیں ہوتا جتنا ٹی وی پہ نظر آتا ہے، ورکر ہی بہادر ہوتا ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو بھی کوڑے کھاتے دیکھے ہوئے ہیں چاندنی چوک پہ. اس وقت تو ضیاء اللہ آگے مائک لگا دیتے تھے. سو اب تو کسی ورکر کو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں. میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا جی کہ جس سے اتنا سٹرونگ میڈیا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، میں نہیں دیکھ رہا نواز شریف کو واپس. اچھا، نواز شریف واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، اصل اس کا شہزاد اکبر جواب دے سکتا ہے جو اس کیس کو ڈیل کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کل ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے، کیا اس ریلیف سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اور آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آج وزیر اعظم نے خط بھی لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور ایک آئینی ترامیم کا پیکج بھی آپ لوگ لا رہے ہیں جس میں گلگت بلتستان کا معاملہ بھی ہے، اوورسیز ہے، خفیہ بیلٹ بھی ختم کرنا ہے. یہ ساری ریفارمز آپ لانا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کوئی براہ راست کوئی بات چیت ہونے کا امکان ہے یا گورنمنٹ براہ راست کوئی آفر کرے گی؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی چیز آخری تو ہوتی نہیں ہے. نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے، حالانکہ میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ مجھے بزدل سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں سیاست میں دروازے بند کرنے کا حامی نہیں ہوں. شاید میں نے ان لوگوں کے ساتھ سیاست شروع کی یا ان کی ریاضت میں نے سیاست کی جو ڈائیلاگ کے راستے بند نہیں کرتے تھے. ڈائیلاگ سیاست میں گناہ نہیں ہے. اپنے موقف پہ قائم رہنا اور گنجائش کی راہیں تلاش کرنا، دس از پالیٹکس آلسو. سو آج عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں یہ لیٹر کا ذکر ہوا اور 10 جو ٹاپ ریفارمز ہیں اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ میرا خیال ہے شبلی صاحب یا فؤاد کوئی بھی آپ کو بتا دیں گے کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن 10 ریفارمز کے بارے میں حکومت جا رہی ہے. 10 ریفارم. ایک بریک